دنیا کے اندر جب بھی علم کی، اکیڈمکس کی بات ہوتی ہے تو تھیوری اور پریکٹس، متن اور متن کے اوپر جو عمل ہے، ان دو کا جو آپس میں ایک ریلیشن شپ، ایک تعلق اور ایک ربط ہے، یہ ہمیشہ سے ایک بہت بڑا فلسفہ رہا ہے اور اپنے اندر ایک بہت بڑا علم بھی رہا ہے۔ اور جو میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ میری اس بات کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر باتیں کرنا، تقریریں کرنا، خطابت کرنا، تحریریں لکھ دینا، یہ بہت آسان کام ہے، لیکن انہی تحریروں کو، انہی باتوں کو جب عمل کی گھاٹی سے گزارا جائے، جب عمل کے کندن سے گزارا جائے تو اس دنیا کے بڑے بڑے جو شہ سوار ہیں وہ گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اور مٹی میں زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اور اس مثال کو اگر میں ہمارے دین اسلام کے ساتھ جوڑوں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک تحریر ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ متن ہے ہمارے لیے، جس کو ہماری آج کی زبان کے اندر تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی اس دنیا کے اندر ایک متن آیا، ایک ٹیکسٹ یا ایک تھیوری آئی، تو اس کے اگلا جو مرحلہ اور اگلی جو سٹیج ہوتی ہے، جو کہ زندگی کی مشکل ترین سٹیج، زندگی کا مشکل ترین مرحلہ، وہ ہوتا ہے کہ اس کو اب عملی شکل کے اندر لے کے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کتاب کو ہمارے سامنے نازل کیا تو آپ سوچیں، حالانکہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین، اس کتاب کے تعارف کے طور پہ اگر آپ سے پوچھے نا کوئی کہ قرآن کیا ہے، اس کی تعریف کریں تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعریف قرآن میں ڈیفینیشن بتا دی۔ نزل بہ الروح الامین، کہاں سے آیا، لانے والا کون تھا، یہ سارا کا سارا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو تو روح الامین، آسمانوں کی جو عظیم الشان مخلوق، فرشتوں کے جو سردار ہیں جبریل علیہ السلام، وہ لے کے آئے۔ علی قلبک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کے اوپر اس کو نازل کیا گیا، اور اس کا جو مقصد ہے لتکون من المنذرین، وہ بھی بتلا دیا گیا کہ آپ وارننگز دینے والے، ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں اور لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بتا کے چلے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد تھے نبوت کے، رسالت کے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تو ہم اس کو جو ہے کہتے ہیں فار دا سیک آف دی آرگیومنٹ، ایک لمحے کے لیے ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ صرف یہ کتاب دے دیتا اور کہتا کہ اے میرے بندو، جاؤ اس کے اوپر عمل کرو، تم بڑے عربی دان ہو، مفکر ہو، اور بڑی تمہارے اندر جو ہے نا فکر موجود ہے، اور بڑے تم اپنے آپ کو جو ہے نا اہل بصیرت اور اہل دانش کہتے ہو، جاؤ اس کتاب کے اوپر عمل کرو جا کے۔ تو آپ سوچیں کہ ہماری زندگیاں کہیں اور ہوتی ہیں آج، انسان کے انسانیت کو ایک رخ دینے کے لیے، ایک جہت اس کی ڈیفائن کرنے کے لیے، اور اس کو ایک ڈگر اور ایک راہ پہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا۔ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، لام اور قد عربی کے اندر جب آ جائے تو قسم کے بالمقابل اس کی تاکید بنتی ہے کہ بلا شبہ یقیناً اللہ نے انسانوں کے اوپر احسان کیا، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب ایک رسول تمہارے پاس بھیج دیا۔
وہ رسول کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اس کلام اللہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرتے تھے اور اس کے بعد وہ تعلیم بھی دیا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے بہت کچھ۔ تو میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا تھا تاکہ اس کے اوپر غور کریں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اللہ کے رسول اگر آج نہ ہوتے، میرے پاس ٹائم بہت مختصر ہے اور بولا یہ گیا ہے کہ پوری زندگی کا فلسفہ سمجھانا ہے، تو آج ہم بھی کوشش کریں گے ایک سمندر کو کوزوں میں بند کر کے جائیں آپ کے سامنے۔ تو آپ یہ جسٹ امیجن دس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے اس دنیا کے اندر، کون اللہ کے رسول کہ کافر بھی جب لکھتا ہے نا دنیا کے 100 طاقتور ترین انسانوں کے نام، ایک عیسائی جب یہ لکھتا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ اس کے نبی ہیں اس کو تو بعد میں رکھتا ہے، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر رکھتا ہے۔ تو آپ سوچیں لائف وداؤٹ ہم، ان کے بغیر جو زندگی ہے وہ کیسی ہوتی میرے بھائیوں؟ ان کی تعلیمات، ان کی سنتوں کے بغیر ہماری زندگی کیسے ہوتی؟ میں اس کی کچھ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور قرآن ان کے سامنے نازل ہوتا ہے۔ ہم جو آج سحری کا ٹائم بند کرتے ہیں اسی آیت کو وہ بھی جو ہے تلاوت کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کلو واشربو، کھاؤ پیو، حتی یتبین، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے، تم سمجھ لو اس بات کو۔ کیا سمجھ لو؟ لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ جو سفید دھاگا اور کالا دھاگا ہے یہ تمہارے سامنے فجر سے واضح ہو جائے، یہاں تک تم نے کھانا ہے، اور اس کے بعد تمہاری اینڈنگ، تمہاری لمٹ جو سحری کے ٹائم کی ہے کھانے پینے کی وہ یہاں تک ہے۔ تو حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے اس آیت کو وہ لے گئے اپنے ساتھ۔ جب اللہ کے رسول کو مائنس کیا جاتا ہے، یاد رکھے گا، اللہ کے رسول کی سنت کو، ان کی تعلیمات کو زندگیوں سے ہٹایا جاتا ہے، آگے کون ہے؟ کوئی اجمی نہیں ہے، ہماری طرح کے کوئی متاخرین نہیں ہیں، بعد میں آنے والے لوگ نہیں ہیں جن کے اندر کھوٹ بھرا ہوا ہے بہت۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر نظر کی اور آخری وحی بھیجنی تھی، آخری کتاب بھیجنی تھی، آخری گائیڈنس بھیجنی تھی۔ فوجد قلب محمد، سبحان اللہ، ایک دل دیکھا اللہ تعالیٰ نے، ایک دل جو بہترین دل تھا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اپنے لیے چن لیا۔ مجھے مزہ نہیں ہے محترم، خاصم خاص کر لیا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خاصم خاص کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس نبی کے وزیر بھی تو چننے تھے، تو جو رومن امپائر جو تھی، جنہیں روم کہتے ہیں، اہل روم پہ بھی دیکھا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے حبشہ کے حبشیوں کو بھی دیکھا، یہ ایران کے فارسیوں کو بھی دیکھا۔ اللہ کو جو پسند آئے نا، یہ مکے مدینے کے ماڑے سے بدو سمجھ میں آ گئے اللہ کو، اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان کو بھی چن لیا۔ تو وہ ان خالص لوگوں نے جب اس قرآن کو پڑھا سمجھا، اور وہ اہل عرب تھے، اہل لغت تھے، وہ شاعر تھے، ان کے معلقات ہوتے تھے، مشہور ہے سبا معلقات، ان کے دواوین ہوتے تھے۔ کیا آج ہماری شاعریاں ہوں گی؟ ان کی عورتیں، میں نحو کی کتاب، گرامر کی کتاب پڑھ رہا تھا، یہ دوسری تیسری صدی کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں عورتوں کے آج کے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں میرے بھائیوں؟ کیا موضوعات ہوتے ہیں؟ کیا کپڑے پہننے ہیں، کون سی جیولری آئی ہے، کس کی غیبت کرنی ہے، کیا فساد ڈالنا ہے۔ تو ان کی لغت، ان کی زبان اتنی اعلیٰ ہوتی تھی اس زمانے کے اندر، آٹا گوندتے ہوئے وہ ماں کے اوپر بحث کرتی تھی، یہ استفہام کا ہے، تعجب کا ہے، نافیہ ہے، موصولہ ہے،
یہ ان کا کیلیبر اور اکیڈمکس کا وہ مقام اور مرتبہ تھا عورتوں کا. سوچے مرد تو اس دور میں جن ہوں گے, جن. جب عورتیں اتنی گہری بات کر رہی ہیں تو مرد کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے, یہ سوچیں آپ لوگ. تو اس گہرائی اور وثوق کے ساتھ جب وہ قرآن کو, کلام اللہ کو لیتے ہیں, لیکن مائنس کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا کرتے ہیں, سفید دھاگا کالا دھاگا لے جاتے ہیں گھر پہ اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سحری کے ٹائم کی تعیین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں جی حد بندی کرتے ہیں, کب تک کھانا ہے. کھاتے پیتے جا رہے ہیں اور اٹھا کے دیکھتے جا رہے ہیں, کھاتے پیتے جا رہے ہیں اٹھا کے دیکھتے جا رہے ہیں, اور جو اصل ٹائم ختم ہونے کا وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے, وہ آگے چلے جاتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے. صبح آئے, اللہ کے رسول کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول میں نے ایسا ایسا کیا. اللہ کے رسول نے کہا وہ جو قرآن کی آیت تھی وہ ہمارا جو ٹوائلائٹ کہتے ہیں انگلش کے اندر, وہ جو ہمارا ہورائزن ہے, وہ جو مشرق اور مغرب جو ہے, اس میں تو آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ایک سفید دھاگا ہوتا ہے, اس میں ایک کالا دھاگا ہوتا ہے, اور اس میں ایک الفجر, ایک لال رنگ کی لائن ہوتی ہے. وہ جب ڈسٹنگوش کر دے, تفریق کر دے, وہ ٹائم بنتا ہے فجر کا. تم نے تو کیا سمجھا, اپنی گدی سمجھی اور اپنا تکیہ سمجھ لیا. اللہ تو کسی اور دھاگوں کی بات کر رہا تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یور آنر, جو سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں, گہری بات, کہ اس دور میں صحابہ, اہل عرب, اہل لغت, عربی لوگ, جب انہوں نے اس کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے سنت کو ہٹایا تو دیکھیں کیسی کیسی غلطیاں کر بیٹھے. اور ایک مثال دوں گا, چھوٹی تھی آپ کو, آج کے دور کے اندر بھی. یونس علیہ السلام کا واقعہ تو سب کو پتہ ہے نا, مچھلی والے. اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں کہ فلولا انہ کان من المسبحین, اگر وہ مسبح نہ ہوتے, اگر وہ کیا نہ ہوتے, مسبح نہ ہوتے, للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے, بطن میں رہتے. تو ہمارے یہاں آج پھر بہت سے انکار حدیث کرنے والے منکرین حدیثوں نے پھر اپنے عقل کے جو ہے نا اپنی عقل کی جو ہے نا گھوڑے دوڑائے بڑے, اور انہوں نے کہا جی یہ مسبحین سے ذرا کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھا رہا ہوں سنت کتنی اہم چیز ہے ہمارے اندر. تو 1445 سال سے جس کو ہم معجزہ کہتے رہے, آج کل کے ہمارے اہل دانش اور اہل بصیرت نے کیا کہا, قرآن پہ غور و خوض کیا. اور دیکھیں اللہ, یہی ایک فتنہ ہوتا ہے, یہی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی لفظ کے اندر 2 4 5 معنی رکھ دیتے ہیں. جن کے دل اطاعت سے سرشار ہوتے ہیں صحیح معنی لے لیتے ہیں, اور جن کے دلوں کے اندر فتنہ ہوتا ہے, کجی ہوتی ہے, سنت سے دوری ہوتی ہے, وہ اللہ کے رسول کے اس میننگ معانی سے دور ہو جاتے. تو انہوں نے مسبح کا کیا معنی لے لیا, ماہر تیراک. اور اب یقین جانیں, آپ جو بڑی عربی کی لغت کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں, آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ دونوں معنی وہاں پہ موجود ہیں, مل جائیں گے. کل فی فلک یسبحون, قرآن میں بھی یسبحون کا معنی جو ہے وہ تیراکی کے معنی میں لیا ہے ایک جگہ کے اوپر, لیکن وہاں یونس علیہ السلام سے مراد کہتی کہ وہ تسبیح کرنے والے تھے. کہاں تسبیح کرنے والے معجزہ لے کے آ رہے ہیں, اور کہاں پہ تیراکی کرنے والے اپنا حساب کتاب کر رہے ہیں. تو ادھر بھی جب انہوں نے احادیث کا انکار کیا, سنتوں کا انکار کیا, تو معجزے کو انہوں نے کیا کر دیا, ترجمہ بدل گیا جی. ایک ترجمہ کیا بنے گا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے, تسبیح کیا تھی یونس علیہ السلام کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جو غموں سے نکالنے والی دعا ہے, کرب کو ختم کرنے والی دعا ہے, اللہ سے قریب کرنے والی دعا ہے. تو ایک ترجمہ یہ ہو گیا. اب دوسرا ترجمہ کیا ہو رہا ہے قرآن کا, اگر وہ ماہر تیراک نہ ہوتے, للبث فی بطنہ الی یوم یبعث, نعوذ باللہ. دیکھیں قرآن کا ترجمہ چینج ہو گیا. تو کہنے کی بات یہ ہے, چاہے پہلے والے ہوں چاہے آج والے ہوں, جب انہوں نے اپنی زندگیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین
ان کی سینگز، ان کا اسوہ، اس کو ہٹایا زندگی سے، تو اپنی زندگیوں کو ایک عجیب و غریب جہت کے اوپر لگایا، عجیب و غریب جہت کے اوپر، اور ایک ایسی شکلیں اس دین کی دینا شروع کر دیں، العیاذ باللہ۔ تو جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری زندگیوں کے اندر سنت کی کتنی اہمیت ہے کہ ہم قرآن کو اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، اب ہم اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ ہمارا سنت کے ساتھ رشتہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ بھی میں کچھ مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ یہ موضوع اتنا بڑا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی بتانی پڑ جائے گی اس کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو ہمارا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس میں بہت ساری باتیں میرے بھائیوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک غیرت کے اوپر بات کرتا ہوں آج آپ لوگوں سے۔ ہمارے ایمان کے اجزاء میں سے ایک بہت بڑا جو جز ہے وہ غیرت ہے۔ ہمارا دین ایک غیور دین ہے، ہمارا رب ایک غیور رب ہے، ہم حیادار لوگ ہیں، ہم غیرت والے لوگ ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جس جگہ کے اوپر یہ معاشرہ ہمارا جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے عمر بن خطاب کا ایک قول رکھتا ہوں رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں انا کنا قوما، ہم ایک ایسی قوم تھے، ہم ایک ایسی قوم تھے جن کی کوئی عزت نہیں تھی، جن کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ چلے ہم بہت بڑی باتیں نہیں کرتے، آج سے کوئی 50 سال پہلے لے لیں، چلیں آپ یہی جو عرب تھے ان کا حال دیکھ لیں، کیا حال تھا ان کا، کیا تھے یہ لوگ، دنیا کی بڑی معیشتیں کہاں تھیں اور یہ کہاں تھے۔ اللہ نے رحم کر دیا، پیٹرول نکل آیا، گیس نکل آیا، کایا پلٹ گئی۔ یہ میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں، آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے اور جو بزرگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ آج تک تصویریں آتی ہیں دبئی کی، حرمین کی تصویریں آتی ہیں، 30 سال 40 سال کے اندر نقشہ بدل دیا، لیکن اس سے پہلے کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اذل قوم، ہم ایک ایسی قوم تھی جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس دنیا کے اندر، کوئی مقام مرتبہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی۔ کس سے عزت دی؟ اسلام سے عزت دی۔ اور میں اس کی ایسی تعبیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ اسلام کو اپنے سر کا تاج بناتے تھے، ماتھے کا جھومر بناتے تھے، بڑی سی پینٹنگ کر کے وہ لگاتے تھے، اس کو وہ اپنے دامن کا داغ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن آج ہم شرم سے ہمارے سر جھک جانے چاہیے کہ جہاں اللہ کے رسول کی سنت کی باری آتی ہے، سنت کی بات آتی ہے، تو ہمارے سامنے ہیلے بہانے آ جاتے ہیں، فقہی موشگافیاں آ جاتی ہیں، لوپ ہولز نکال لیتے ہیں، عرف کے نام لے آتے ہیں، کلچرل ویلیوز کے نام آ جاتے ہیں ہمارے سامنے، یا پھر کہیں کوئی مدانعت، کوئی حل نکال لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، کہ بس کسی طریقے سے سنت سے رستہ کوئی اور نکل آئے ہمارا۔ تو یہ عمر بن خطاب کا قول یاد رکھ لے گا جب دل ڈھیلا پڑنے لگے، کہ ہم وہ ایک قوم تھے جس کی کوئی عزت نہیں تھی، ذلیل قوم تھے ہم۔ فَأَعْزَنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے ہمیں عزت دی تو اسلام سے دی، اور اس کے بعد جب بھی اب ہم زندگی کے اندر اسلام کے علاوہ کسی رستے سے عزت لینے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے بھی یہ بات فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو جو ہے نا عروج دے دیتا ہے، قوموں کو عروج دے دیتا ہے، صرف وہ کیا کرتے ہیں، اس اسلام کے اوپر جو ہے گامزن ہوتے ہیں، اس کے جو ایمانیات کے مسئلے، عقیدے کو عقیدہ سمجھتے ہیں، اس کے اوپر ایک گانٹ باندھ دیتے ہیں، نوٹ لگا دیتے ہیں، زندگی بھر اس کے اوپر قائم و دائم رہتے ہیں، اور اس کی باریکیوں کو باریکی سمجھتے ہیں، ہلکا نہیں لیتے، اور یار یہ تو سنت ہے، چلو بس
تو آج جب ہمارے گھر گھرستی کے معاملے آتے ہیں، کمانے کے معاملے آتے ہیں، جائیں جی مارکیٹوں کے اندر، بتائیں ان کو فقہ البیوع، تجارت کے مسائل، بتائیں جی میرے نبی کی جو سنت تھی نا وہ یہ تھی۔ میرے نبی کی سنت کیا تھی؟ میرے نبی کی سنت یہ تھی کہ جب وہ ایک چیز کو بیچتے تھے تو اس کو پھر وہ واپس بھی لیتے تھے۔ اور ہمارے یہاں جائیں، بڑا بڑا کتبہ مسلمان یہ لگا کے رکھتے ہیں، سولڈ آئٹم کین ناٹ بی ایکسچینج اور ریٹرن، خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ تھو ہے، تھو ہے۔ میں کہتا ہوں انسان کو مر جانا چاہیے اس بات کے اوپر۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں برکت جو ہے نا یہ پیسہ دے گا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگیوں کی معیشت یہ پیسہ دے گا، پلاسٹک کرنسی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہے، اللہ ہے، صرف اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں آج کے دور میں کتنی ہی جگہوں کے اوپر ہم مشرکین مکہ سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں۔ پڑھیں قرآن، قل، پوچھیں اللہ کے رسول ان سے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے جی جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے؟ کون ہے جو زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ کون ہے بتاؤ؟ مشرکین مکہ سے سوال ہوتا تھا، امن یملک السمع والابصار، اور تمہارا مالک کون ہے تمہارے سننے کا اور دیکھنے کا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تمہارا بنانے والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور اس پوری کائنات میں کس کا حکم چلتا ہے؟ پوچھیں اللہ کے رسول ان سے۔ تو سنتے ہی جو ہے نا، سنتے ہی اتنا آٹومیٹک ان کو پتا تھا، عقیدے کے اندر وہ مانتے تھے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اور کہتے تھے کہ اللہ۔ تو ان کا بھی یہ عقیدہ تھا میرے بھائی کہ اللہ رازق ہے ان کا، اور اللہ بھی کہتا ہے نا جب سے کائنات بنی ہے میں خرچ کر رہا ہوں اور میرے خزانوں میں سے کچھ کم نہیں ہوا۔ ہمارا عقیدہ کہاں ہے؟ ہماری سنتیں کہاں پہ گئیں؟ کون سا عقیدہ، کون سی سنت، کون سا اعتقاد، کون سا مومن، کون سا ایمان میرے بھائی؟ مسجد سے باہر نکلتے نہیں ہیں، سر چھپاتے ہیں اپنا، منہ چھپاتے ہیں اپنا، لباس اپنا تبدیل کر لیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذرا بتاؤ نا کہ وہ اس کو اپنے ماتھے کا جھومر بناتے تھے اور ہم جو ہے اس کو داغ کی طرح چھپاتے ہیں۔ اللہ جو ہے نا بڑے بڑے فلسفوں کو چھوڑ کے وہ جو دل کے اندر غیرت مر گئی ہے اگر اس کو پکڑ لے اللہ اور بولے کہ کیوں میرے نبی کی سنت کے اوپر، کیوں میرے نبی کی سنت کے اوپر تم نے کمپرومائز کیا، کیوں اس کو ہلکا لیا؟ اور کس کے مقابلے کے اندر، کس کے مقابلے کے اندر؟ یہ ان گوروں کے آگے جن کو آج تک یہ نہیں پتا کہ رفع حاجت کیسے کرتے ہیں۔ قطر میں ابھی فیفا کا ورلڈ کپ ہوا، وہاں پہ قطریوں نے واش روم میں مسلم شاور لگایا، یہ فلسفہ بتانے کے لیے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کو توبہ کرنے والے بھی بڑے پسند ہیں، اور ساتھ میں تکلف کے ساتھ صفائی کرنے والوں کو بھی اللہ بہت پسند کرتا ہے، کہ اگر تو وہ ڈھیلے یا ٹیشو پیپر یوز کرتے ہیں ساتھ میں پانی بھی استعمال کرتے ہیں، اور پورا آپ آسٹریلیا چلے جائیں، آپ یو ایس چلے جائیں، یو کے چلے جائیں، پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا آج تک، اور دنیا میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کیا پتہ نہیں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آئنسٹائن سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو یہی نہیں پتہ باریک سا مسئلہ کہ اپنے آپ کو پاک کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف کیسے کرنا ہے۔ وہاں آ کے بتا رہے ہیں کہ دس از اے نیو تھنگ، مطلب اپنے ریمارکس دے کے جا رہے ہیں مسلم شاور کے اوپر کہ پانی بھی استعمال کرنا ہوتا ہے رفع حاجت کے اوپر۔ یہ قوم جن کو پتہ نہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے، ان کی سنتوں کے اوپر، ان کے کلچر کے اوپر ہم فوقیت دیتے ہیں۔
بھائیوں فوقیت پہننا پوننا یہ سب سائڈ کی بات ہے، اصل بات کریں دل کی کیفیت کے اوپر میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میں غیرت کے اوپر بات کروں گا، میں بہت باریکیوں میں جا کے بات نہیں کر رہا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو غیور ہوتا ہے، جو ڈٹا ہوا ہوتا ہے اپنی سنتوں کے اوپر، اس کو اپنے کلچر کے اوپر زعم ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، میں ہوں بھائی۔ سکھ پگڑی پہن لے، سکھ اگر پگڑی پہن لے پوری دنیا اس کو قبول کرے گی، داڑھی تو اس کی بھی ہوتی ہے اور وہاں بھی داڑیاں ہوتی ہیں اس کی، دیکھ لیں آپ، اگر وہ پگڑی اتار دے تو آپ پہچان نہیں سکتے کون ہے یہ۔ اسی طریقے سے ہندو وہ تلک لگا لے ماتھے کے اوپر، دنیا اس کو قبول کرے گی اور اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تلوار گرے گی یا اگر ہم تلوار گرائیں گے تو مسلمان اپنے اوپر گرائیں گے، کیوں؟ کس بات کے اوپر؟ شادیاں کرنی ہو تو جائیں، جا کے دیکھیں۔ میں نے ایک کلپ بنایا، اتنا بڑا آلو رکھا قوم کے اوپر، آج تک اس ویڈیو کے اوپر کامنٹ آ رہے ہیں، آج تک لوگ اصول بنا دیا انہوں نے۔ شادیوں میں ایک اصول لگا لو جا کے، ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں کیا وہ مسنون شادیاں ہوتی ہیں؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، اگر اللہ کے رسول آتے ہوتے کیا وہ ہماری شادیوں میں شرکت کرتے؟ سوال نمبر 3، ہمارے اندر اتنی بغیرتی ہوتی کہ ہم ان کو بلاتے ہیں؟ فبہت الذی کفر، فبہت الذی کفر، برباد ہو گیا سارا فلسفہ، ختم ہو گیا سب کچھ۔ میں اپنے گھر میں بلاؤں گا نبی کو، تصویریں لگا کے رکھتے ہیں ہم، ہیں فرشتے نہ آئے وہاں تو، فرشتے نہ آئے وہاں تو۔ صحابہ اتنے غیور تھے، ابن عمر کا میں قول پڑھ رہا تھا، اش کر گیا میں۔ مسئلہ آیا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا اس بات سے کہ اپنی عورتوں کو روکنا نہیں مسجد جانے سے۔ ابن عمر کے بیٹے نے کہا کہ نہیں میں تو روکوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں اپنی بات لے کے آ رہے ہو۔ ساری زندگی انہوں نے ان کی شکل نہیں دیکھی، بات نہیں کی، جاؤ یہاں سے تم بات کرتے ہو ہمارے سامنے، تمہارا یہ باتیں نا میرے بھائیوں، یہ جو لینینٹ قسم کے متساہل مداہنت رکھنے والے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ وہ سمجھتے ہیں جن کی ایک اصل ہوتی ہے، یہ وہ سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو 1400 سال پہلے دیکھتے ہیں اور وہیں جوڑتے ہیں اپنے آپ کو، جن کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ہر جگہ قول رسول اللہ ہوتا ہے، ہر جگہ حدثنا اخبرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے۔ آج اگر جو ہے نا رونالڈینو نے یوں کر کے اوپر کیا تو ٹانگیں بھی اپنی اوپر کر لی، اس نے بال یوں کاٹے تو ہمارا ہی فیشن یوں ہو گیا، نہیں جی نہیں، وہ اپنی ہر ادا کے اوپر اللہ کے رسول کی سنت کو فوقیت دیتے تھے۔ ان کی زندگی کے لیل و نہار اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ چلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابن عمر جو تھے، میں تو کہتا ہوں کیا متبع تھے، کیا زندگیاں تھیں ان کی۔ جہاں اللہ کے رسول بیٹھے وہیں جا کے بیٹھ جاتے، جہاں اللہ کے رسول جھکتے وہیں جا کے جھکتے۔ سبحان اللہ، اتنی باریکی سے وہ اللہ کے رسول کی اتباع کرتے۔ دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں اور ہم جو ہے عاشق رسول بنے ہیں، محب رسول بنے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کام کی، جب بات آتی ہے اتباع کی، تو ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں متبع السنہ بنائے، سنت کی اتباع کرنے والا بنائے، اور اس اتباع کے لیے زندگیوں میں ڈٹ جانے والا بنائے، اور اس کے آگے کسی کی نہ چلنے والا بنائے، اور اسی کے اوپر اپنی گردن کٹانے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔